بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل کوئی سلیمان ٹی وی۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب میجر ریٹائرڈ ساجد مسعود صادق صاحب۔ میجر صاحب نے دوران ملازمت انٹرنیشنل ریلیشن میں ایم فل کیا، جو کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھتے رہے، اور ان کا تھیسس جو ان کا ریسرچ پیپر تھا وہ بھی ایک اہم موضوع وار آن ٹیرر پر تھا۔ ان کی انتہائی گہری نگاہ ہے ملکی سیاست پر، خطے کی بدلتی صورتحال پر اور عالمی سیاسی ایجنڈے پر بھی ان کی گہری نظر ہے۔ اس وقت ہمارے عالمی حالات کیا ہیں؟ وہ اچھے شاعر بھی ہیں، مضمون نگار ہیں، اور پاکستان کے مختلف اخبارات میں ان کے کالم باقاعدگی سے شائع ہوتے ہیں۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے کچھ سوالات کیے ہیں اور ہم ان کا جواب بھی جانیں گے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ عمران خان صاحب پر حملہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس حملے کے محرکات کیا ہیں؟ اس حملے کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ اور مستقبل میں پاکستان کی سیاست اور خاص طور پر عمران خان کی سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور ان کا کیا مستقبل ہے؟ اب لانگ مارچ دوبارہ شروع ہوا، اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے؟ یہ سارے سوالات میں نے ان سے کیے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ان کے جواب، ان کی جو جوابات ہیں ان کی پہلی قسط ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جناب میجر ریٹائرڈ ساجد مسعود صادق صاحب۔ نگاری صاحب بہت شکریہ۔ عمران خان کے لانگ مارچ کے دوران وزیر آباد کے قریب عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کو پوری قوم کیسے دیکھتی ہے؟ اس حملے کے محرکات کیا ہیں؟ اس حملے کے پیچھے کون ہے؟ یا اس حملے کے نتیجے میں عمران خان کی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا، یا لانگ مارچ پہ کیا اثر پڑے گا؟ آج یہ ہر ذہن کا یہ سوال ہے۔ بات چیت کو فارمل انداز میں شروع کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پہلا نمبر پہ اس حملے کی جتنی بھی مذمت کی جائے یا اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ اتنا ہی کم ہے، لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان جیسا ملک جہاں پہ لا قانونیت، انصاف کا فقدان یا ہر طرف خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں، ایسے میں یہ ایسا حملہ ہو جانا کوئی بڑی معیوب بات نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کو اور بین الاقوامی پولیٹیکل کلچر کو دیکھنا انڈیپینڈنٹلی، پھر ان کا تجزیہ کر کے اس کو دونوں کے لنک کو تلاش کرنا بہت لازمی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جب سے حکومت جو ہے وہ ختم کی گئی ہے، اس سے لے کر آج تک عمران خان نے جو بیانیہ بنایا ہے، اس بیانیے کے کچھ ایسی اس میں باتیں ہیں کہ جو نیشنل بھی ہیں اور انٹرنیشنل بھی ہیں، اور جو نیشنل باتیں ہیں اس میں رول آف لا، آزاد خارجہ پالیسی، کرپشن پر احتساب اور سولین حکومت کی بالادستی، مذہبی اور سیاسی انفرادی اور شخصی آزادی شامل ہیں۔ جہاں تک بین الاقوامی سیاست کا تعلق ہے، تو بین الاقوامی سیاست کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا جو کرنٹ پیراڈائم میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، جو سیٹنگ ہے، پولیٹیکل سیٹنگ، جس میں پاکستان کا اپنا ایک مقام ہے اور بین الاقوامی لیول پہ
जो बड़ी कुव्वतों की, जैसे रूस, अमेरिका और चीन की आपस में कशमकश जारी है, जिसको बैनुल-अक़वामी तल्लुकात के तालिब इल्म और उसके साथीज़ा न्यू ग्रेट गेम का नाम देते हैं, उसमें पाकिस्तान की एक मरकज़ी हैसियत है। और बैनुल-अक़वामी निज़ाम जो है, इस वक़्त आहिस्ता-आहिस्ता मग़रबी ताकतों, जिनका सरगना अमेरिका है, उनके हाथ से खिसकता हुआ उसका बैलेंस जो है वो चीन और रूस की तरफ आ रहा है। शायद यही वजह है कि रूस और चीन को रोकने के लिए अमेरिका और उसके मग़रबी इत्तेहादी उसकी इनसर्कलमेंट का जो प्लान बना रहे हैं, उसमें पाकिस्तान को उसमें रख के देखना, पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी को देखना, पाकिस्तान के नज़रियाती वो नज़रियात देखना कि जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान कायम हुआ, या पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को देखना, इन दोनों का जो लिंक है, इससे पता चलेगा कि पाकिस्तान जो है, ये ना सिर्फ़ रूस, चीन बल्कि अमेरिका के लिए भी एक जितना ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक न्यू ग्रेट गेम की बात की जाए, तो पाकिस्तान की जो लोकेशन है, ये ऐसी लोकेशन है कि जिस पर माज़ी में भी बरतानिया और रूस आपस में झगड़ा करते रहे हैं। रूस की अफ़गानिस्तान में जंग भी इसी वजह से हुई कि वो पाकिस्तान के थ्रू गर्म पानियों तक पहुँचना चाहता था। इसी तरह आज की सियासत में भी बिल्कुल ऐसे ही है कि रूस जो है वो रू अमेरिका उसको यहाँ से रोकना चाहता है, और इसी तरह चीन का भी अगर आप देखें तो चीन जो है वो भी सी पैक के ज़रिए, ग्वादर पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट के ज़रिए वो पाकिस्तान से होता हुआ गर्म पानियों तक रसाई चाहता है। जब इन हालात को देखते हैं तो आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे आप देखें, नज़रियाती तौर पे पाकिस्तान तो मगरबी दुनिया के मुखालिफ है, क्योंकि एक इस्लामी नज़रियाती ताकत होते हुए जिसकी बुनियाद पे ये मुल्क हासिल किया गया था, पाकिस्तान मगरबी दुनिया को कभी भी उसके फ्रेम में फिट नहीं बैठता। जहाँ तक पाकिस्तान के सियासी नज़रियात का तल्लक है, तो पाकिस्तान का सियासी कल्चर जिस तरह शेप हुआ है, इसमें अगर इसकी पूरी 75 साला तारीख को उठाकर देखा जाए, तो तकरीबन 40 साल इस पे फ़ौजी हुक्मरानों ने हुकूमत की है। इसी तरह 30 साल के लगभग जो सियासी हुक्मरानों ने इस पे हुकूमत की है। यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात ये है कि जब आप डिक्टेटर्स की या मिलिट्री हुक्मरानों की बात करते हैं, तो हर एक का स्पैन ऑफ गवर्नेंस जो था वो 8 से 10 साल रहा है। लेकिन सियासी हुक्मरान कोई भी ऐसा नहीं है कि जो 5 साल भी पूरे कर सका हो। ये ऐसे क्यों होता है? असल में जो बैनुल-अक़वामी कुव्वतें हैं, जब वो पाकिस्तान में मुदाखलत करती हैं, तो पाकिस्तान के जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी आपस में कशमकश कभी तो बैनुल-अक़वामी कुव्वतों के साथ तावन करती है और कभी उनके साथ इख्तिलाफ करती है। और ये जो लिंक है पाकिस्तान का इंटरनल स्टेक होल्डर्स का बैनुल-अक़वामी कुव्वत के साथ तावन करना या उनकी मुखालफत करना, ये लिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। इमरान खान की अगर पूरे बयानिए को पढ़ा जाए या समझने की कोशिश की जाए, तो इमरान खान का पूरा बयानिया आज जिस मकाम पे खड़ा है, उस बयानिए में इमरान खान जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर जो कि अमेरिका ने कायम किया, उसके बिल्कुल मुखालिफ नज़र आता है। लेकिन इसमें एक अहम पहलू ये भी है कि चूँकि वेस्टर्न पावर्स का ये तरीक़ाकार है कि वो मुल्कों में दखल अंदाज़ी करते हैं, और दखल अंदाज़ी जो है वो लोकल स्टेक होल्डर्स के ज़रिए की जाती है, और उन्हीं से मिलकर वो अपनी मर्ज़ी के हुक्मरान लगाते हैं, मर्ज़ी के की पर्सन्स अपनी जगह पे बिठाते हैं ताकि उस कौम को कंट्रोल किया जा सके। जहाँ तक रूस और चीन की बात है, रूस और चीन का मामला उल्ट है। चीन जो है वो उनका जो साइकोलॉजी है या उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी है, वो बुनियादी तौर पे
इकोनॉमिक ब्लीडिंग पे यकीन रखते हैं। वो किसी भी मुल्क पे फिजिकल कब्जे से ज़्यादा जो इकोनॉमिकल कब्जा जो है वो उस मॉडल पे काम करते हैं। जहाँ तक रशिया की बात है, रशिया एक ऐसी क़ुव्वत है कि जो बड़ी एग्रेसिव है और स्टेट और फ्रंटल जो है वो जिस भी मुल्क के साथ होगा वो या दुश्मनी करेगा या दोस्ती करेगा, और उसकी दोस्ती भी पायदार है और उसकी दुश्मनी भी ख़तरनाक है। लेकिन जहाँ तक अमेरिकन की बात करें आप, तो अमेरिकन जो है उनकी ये बात बड़ी क्लियर है कि जैसे हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अमेरिका की दुश्मनी जो है वो बड़ी ख़तरनाक है और उसकी दोस्ती उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। पाकिस्तान के साथ पिछले 75 साल से लगभग यही हो रहा है। अभी आ जाइए इमरान खान के बयानिए पे, तो इमरान खान जब आप मुहर्रिकात तलाश करते हैं तो इमरान खान ओपनली एक तरफ वो बैनुल-अक़वामी साजिश, दूसरी तरफ लोकल स्टेक होल्डर्स का उसके साथ तामुन, और उस तामुन की वजूहात भी बयान करते हुए ये जो कहते हैं कि ये अपनी करप्शन बचाने के लिए और पाकिस्तान को मुसलसल ग़ुलामी में रखने के लिए ये उनके साथ तामुन कर रहे हैं। ये वो लिंक है कि जहाँ पे आके इमरान खान की अगर पूरी सियासत को देखा जाए या इस हमले के मुहर्रिकात को देखा जाए, तो इमरान ना सिर्फ लोकल स्टेक होल्डर्स का भी दुश्मन है, बल्कि वो मगरबी दुनिया के भी मुकाबले पे खड़ा है। अगर इसका सारे मामले का ब्रीक बनी बीनी से तज्ज़िया किया जाए या एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट की तरह आप साइंटिफिक इंक्वायरी करें, एक मुहक्किक की तरह या एक तजिया निगार की तरह पिछले हालात को और अगले हालात को और मौजूदा हालात को तीनों का अगर आप तजिया करें, तो आपके पास आइडियल सिचुएशन उस वक़्त आती है कि जब एक इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी कॉज़ एंड इफ़ेक्ट के ज़रिए आप इमरान खान के ऊपर हमले का तजिया करते हैं। इस हमले के नतीजे में आप देखें कि इमरान खान की सियासत के ऊपर क्या असरात हुए हैं, लॉन्ग मार्च के ऊपर क्या असरात हुए हैं, या इसके लॉन्ग मार्च पे कामयाब या नाकाम होने की सूरत में किसको फ़ायदा पहुंचता है, किसको नुकसान होता है। ये वो चीज़ है कि अगर इस तक कोई पहुंच सकता है, तो उसको इमरान खान के ऊपर हमला करने वाले क़ुव्वत का भी एग्ज़ैक्टली पता चल सकता है। लेकिन जो पॉलिटिकल मजमूई जो माहौल पैदा हुआ है, उसमें हम देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत और इसी तरह हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और वेस्टर्न लोग जो हैं वो सारे के सारे एक पेज पर हैं, और इमरान खान जो है वो तन-तनहा अवाम के साथ उनके मुकाबले पर आया हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी कौम का अलमिया ये है कि पाकिस्तानी कौम जो है मुंतशिरुल ज़ेहन है, मुनक़सिम है, कभी इसको पॉलिटिक्स के नाम पे, कभी इसको मज़हब के नाम पे, कभी इसको हुब्बुल वतनी के नाम पे हमेशा तक़सीम किया गया है। शायद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ये पहला मौका है कि इमरान खान ने इस कौम को एक नारा दिया है, और नेशनलिज़्म का वो नारा इतना पॉपुलर हो रहा है कि जिसको एक हकीकी आज़ादी के साथ-साथ इस्लामी टच भी है और लोगों के लिए रूल ऑफ लॉ भी है, लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी है। इसमें जो कशिश है उसको इमरान खान की अपनी ज़ाती जो सहर अंगेज़ शख्सियत है, उसने चार चाँद लगा दिए हैं। तो अभी इन सारे मामलात को देखा जाए तो मुहर्रिकात में तो ये क्लियर है कि इमरान के दुश्मन अंदरूनी भी हैं और इमरान के दुश्मन बैरूनी भी हैं। जहाँ तक देखा जाए इस पे हमले के रोज़ जो वाक़यात पेश आए हैं, उसका अगर तज्ज़िया किया जाए, तो ये पाकिस्तान की पूरी तारीख़ है कि पाकिस्तान में कभी भी किसी ऐसे मामले पे ना तो सही इन्वेस्टिगेशन हुई है और ना ही कभी उसका कोई मंतकी अंजाम निकला है। आज तक देख लें, जिस वक़्त जनरल अयूब चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ़ बना, तो ये उसके बनने से चंद दिन पहले जिन जर्नैलों में से जिस जनरल ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनना था, वो सारे के सारे एक प्लेन क्रैश में वो सारे मारे जाते हैं, और ऑल ऑफ ए सडन जनरल अयूब जो है उसको हुक्मरानी मिल जाती है। और थोड़ा ही अरसा
گزرتا ہے کہ جنرل ایوب جو ہے پولیٹیکل لیڈ کو سائیڈ پہ کر کے ملک میں مارشل لاء کا نفاذ کر دیتا ہے۔ وہ جو چند جنرلز اس پلین کریش میں شہید ہوئے تھے یا مارے گئے تھے، ان کا کسی نے کوئی انکوائری نہیں کی اور نہ ہی وہ اس کا کوئی ریکارڈ موجود ہے۔ اس کے بعد خان لیاقت علی خان جو ہے ان کو دن دہاڑے جلسے میں لیاقت باغ میں قتل کیا جاتا ہے، اور ان کے قتل کی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں پہ ایک آدمی سید اکبر کو گولی مار کے اس تحقیقات کا سارا راستہ ہی بند کر دیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے محرکات کون سے لوگ ہیں جو خان لیاقت علی خان کو پیچھے ہٹانا چاہتے تھے۔ حالانکہ یہ بات کافی عرصے کے بعد آج امریکن اور چند ویسٹرن لوگ یہ خود ایکنالج کر رہے ہیں کہ اس وقت کا پنڈی کا کمشنر جو کہ برٹش تھا اور پنڈی کی پولیس نے دونوں نے مل کے یہ کام کیا تھا، اور خان لیاقت علی خان کو سامنے سے بیٹھے ہوئے سید اکبر نے گولی نہیں ماری تھی، بلکہ اس کو گولی پیچھے سے کمر کے ساتھ پسٹل رکھ کے کسی پولیس انسپیکٹر نے ماری تھی۔ اس کا انکشاف اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک پروفیسر سور وردی صاحب ہیں جو پشاور یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس کے شعبے میں پڑھاتے ہیں، ان کی جدید تحقیق میں یہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ خان لیاقت علی خان کی جب شیروانی اتاری گئی تو ان کے دل کے اوپر، جیب کے اوپر قرآن کریم کا ایک نسخہ تھا، اور وہ بالکل محفوظ تھا، جو ثابت کرتا ہے کہ ان کو گولی دل پر آگے سے لگنے کے بجائے پیچھے سے ماری گئی تھی۔ ابھی اس سے آگے جب آپ بڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ایوب کو اتنا ویسٹرن پاس پروٹوکول دیتی ہیں، اور وہ ان کے ساتھ مل کے سب سے پہلا جو کام کرتا ہے، پاکستان اس وقت نان الائنمنٹ موومنٹ کا ممبر تھا، اور اس وقت روس اور امریکہ کی سرد جنگ جو ہے وہ زوروں پر تھی، اور ایسے میں اس جنگ کے دوران پاکستان نے علیحدگی اختیار کر رکھی تھی۔ لیکن جیسے ہی جنرل ایوب نے اقتدار سنبھالا تو جنرل ایوب نے پہلا کام یہ کیا کہ سیٹو، سینٹو، بغداد پیکٹ اور ایسے کئی معاہدے برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ کیے، جس میں ڈیفنس کولیبریشن تھی، فوجی ٹریننگ تھی، اور یہ سارا کر کے پاکستان کو رشین کیمپ سے روکنے کے لیے ویسٹرن کیمپ میں مکمل طور پہ ڈال دیا۔ اور یہی وہ بنیاد تھی کہ اس سے لے کر آج تک روس جو ہے وہ پاکستان کا ہمیشہ سے دشمن رہا ہے۔ ابھی اس پہ انکوائری ہونی چاہیے تھی کہ یہ ایسے کیوں ہوا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر پریزیڈنٹ ایوب نے جو کام کیے ہیں وہ آپ اگر ان کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کے ساتھ مل کے امریکہ نے کولیبوریٹ کیا، اور اس کو ورلڈ بینک کے تھرو آربیٹریشن ہوئی، اور پاکستان کے 3 دریا جو ہے وہ بھارت کو بیچ دیے گئے، اور وہ ان 3 دریاؤں کے بیچنے کی وجہ سے پاکستان جو ہے آج تک جنوبی پنجاب، آپ کا بلوچستان اور آدھا سندھ سارا جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے۔ اسی طرح جنرل ایوب کے دور میں ہی اگر آپ دیکھتے ہیں تو پشاور کے قریب بڑا بیر بیس جو ہے ہوائی اڈا، وہ امریکہ کو دیا گیا روس کے خلاف جاسوسی کے لیے۔ پھر اس وقت جنرل ایوب کے جو وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، انہوں نے ہینری کسنجر کو اور اس وقت کے امریکن صدر نکسن کو چھپ چھپ کے چین کے دورے کرائے، اور چین اور روس کو الگ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کیا۔ حیران کن بات ہے کہ جب صدر ایوب نے 65 وار میں بالکل پاکستان وکٹری کے قریب تھا تو آل آف اے سڈن پاکستان آرمی کو ایک آرڈر ملتا ہے کہ وہ رک جائے، اور رکتی کہاں پہ ہے کہ جس وقت پاکستان آرمی پورے کشمیر کو انڈیا سے کاٹنے سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، تو 1 آرمر ڈویژن جو ہے اس کو روک دیا گیا۔ اب اس پوائنٹ پہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹکس میں ایک فیکٹر تو امریکہ کا ہے، اور اس کے ساتھ امریکن کا جو پاکستان سے بالا ہی بالا انڈیا کے ساتھ جو خفیہ لنک ہے
اس نے بھی ہمارے جو ڈومیسٹک پولیٹکس ہے اس کو ری شیپ کرنے میں بہت سارے اثرات ڈالے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں جیسے 65 وار میں پاکستان انڈیا کو ڈیفیٹ کرتا ہے، تو تھوڑے عرصے کے بعد پاکستان میں ایک جنرل ایوب کے خلاف ایک موومنٹ چلتی ہے، اور وہ غیر مقبول ہوتا ہے، اور اس کو تختہ حکومت سے اتارا جاتا ہے، اور اتارتے ہوئے اس کو انتہائی ذلیل کر کے اس جو نعرے لگائے جاتے ہیں، وہ اس وقت کا فیمس سلوگن تھا، ایوب کتا ہائے ہائے، ایوب کتا ہائے ہائے۔ یہ اگر ہم غور کریں کہ یہ وہی جنرل ایوب ہے کہ جن کو امریکن تاریخ میں سب سے بڑا کسی بھی وزٹر کو پروٹوکول دیا گیا ہے۔ جنرل ایوب کے اترنے کے بعد پاکستان کی حکومت انہوں نے ایگزیکٹلی جس طرح جنرل مشرف نے کیا تھا کہ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے انہوں نے بجائے اس کے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو حکومت ان کے حوالے کرتے، جنرل ایوب جو ہیں اپنی حکومت، پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ایک کمزور جنرل یعنی جنرل یحییٰ کے حوالے کر کے خود رام سے سائٹ پر ہو گئے۔ ابھی اس وقت پاکستان ٹوٹتا ہے 71 وار میں، کسی نے اس چیز پہ غور نہیں کیا، انکوائری نہیں کی کہ اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، ایسے کیوں ہوا۔ اس میں ذوالفقار علی بھٹو کے لیے ایک کمیشن بنتا ہے، حمود الرحمان کمیشن، جس کی کبھی رپورٹ منظر عام پہ نہیں آئی، جس کو بیٹس اینڈ پیسز میں جو ہے وہ قوم نے دیکھا ہے، اور وہ بھی ٹیمپرڈ فارم میں۔ بھٹو کو سرے سے الگ کیا جاتا ہے حکومت سے، اور ان کے خلاف جب ایک ویو اٹھتی ہے، اور اس ویو میں آپ دیکھیں کہ یہ موجودہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز لائی، ان کے والد ظہور لائی، اور بہت ساری جماعتیں مل کے ان کے خلاف ایک تحریک چلاتی ہیں، اور وہ جب تحریک چلاتی ہیں تو ان کو اقتدار سے الگ کیا جاتا ہے، ان پہ قتل کا الزام لگتا ہے، اور ان کو جب پھانسی بھی دے دی جاتی ہے، پھانسی دینے کے کافی عرصے کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ وہ ججز جو ہیں ان میں سے ایک جج یہ کہتا ہے کہ یہ اٹ واز اے جوڈیشل مرڈر، اور اس میں ان کا ذمہ داری نہیں تھی، یا وہ مجرم نہیں تھے، لیکن ان کو لٹکا دیا جاتا ہے۔ آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں تو اگلی دہائی میں پورا آپ دیکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق جو ہیں پریزیڈنٹ، وہ امریکہ کے ساتھ پورا تعاون کرتے نظر آتے ہیں، روس کے ساتھ اس کی وار میں افغانستان میں مکمل نظر آتے ہیں، اور یہ وہ پیک ٹائم تھا کہ جب پاکستان اور امریکہ مل کے کام کر رہے تھے۔ امریکہ بلکہ پاکستان کے لیے پوری دنیا سے اسلحہ بھی اکٹھا کر رہا تھا، امداد بھی دلوا رہا تھا، لیکن ہمارے حکمرانوں کی غفلت یہ ہے کہ ہم امریکن جو گیم ہے اس میں فرنٹ مین کا کردار ادا کر رہے تھے، لیکن ایسے میں انڈیا جو ہے وہ کشمیر کا ایک حصہ سیاچن کاٹ رہا تھا، جس پہ ہمیں ذرا بھی فکر نہیں تھی۔ ابھی جنرل ضیاء الحق کا جب پلین کریش ہوتا ہے تو کسی نے کوئی انکوائری نہیں کی۔ یہ صرف جنرل ضیاء الحق کا معاملہ نہیں تھا، جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ملٹری کے لگ بھگ 25-30 ہائی رینکنگ افسر تھے جو مارے گئے، اور اس کی کوئی کسی نے انویسٹیگیشن نہیں کی۔ انویسٹیگیشن کا یہ حال ہے کہ اس میں ایک معمولی درجے کے بندے کو کہا گیا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، حالانکہ اگر اس وقت اس کی انویسٹیگیشن کی جاتی اور اس کو پکڑا جاتا کہ قاتل کون ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی، تو پاکستانی پولیٹکس کی آج شکل ہی مختلف ہوتی۔ حیران کن بات ہے کہ ضیاء الحق کے قتل ہونے کے بعد ضیاء الحق کی ساری وہ پولیٹیکل جو ہمدردیاں پبلک کی وہ جانی چاہیے تھی نواز شریف کی طرف، لیکن نواز شریف کو اقتدار میں آنے سے روکنے کے لیے باہر سے بے نظیر کو لایا گیا اور قوم کے حکمران بنا دیا گیا، جس نے آ کے پہلا کام یہ کیا کہ ظاہر ہے کہ جتنے ثبوت تھے یا وہ سارے کے سارے معاملات ان کو گول کیا۔ ابھی بے نظیر نے جب اس وقت یہ کہا کہ دس از این ایکٹ آف وار، تو بے نظیر شاید یہ بھول گئی کہ ایکٹ آف وار جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں ہوتا، یہ مسلسل جاری رہتا ہے، اور وہ خود بھی ایک ایسے ہی ایکٹ آف وار کا شکار ہو گئی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ضیاء الحق ہٹتا ہے تو اس وقت بے نظیر اور نواز شریف کے تقریباً 10 سال
2 سال 2.5 سال یا 3 سال باری باری یہ حکمرانی کرتے رہے ہیں، لیکن یہ 5 سال ان میں سے کسی نے بھی پورے نہیں کیے۔ یہ اس مقام پہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ان کو کون سی ایسی چیز تھی کہ جو ان کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرتی تھی۔ یہ ہے بیسیکلی انٹرنل فیکٹر کہ جو مسلسل ایک دوسرے کی دشمنی، ذاتی مفاد، ذاتی انا کو بالا تر کرنا اور ملکی مفاد کی قربانی دینا۔